آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موٹے ہو چاہے وہ اون ہی کے کیوں نہ ہو تو جی بھی جی ان پر جی مسح ہو جی جائے گا؟ جی اچھا، اور لیکن وہ پتلے ہوں شرط، تو مسح نہیں ہوگا؟ جی، اور جو اور ہمارے یہاں اس پہ کی عام دلیل موضوع آپ یہ ذکر دے ہے، رہے ہیں کہ اس پر اجماع ہے؟ جی اس کی وہ میں نے سینڈ کر دیا میں نے. اچھا، اگر اس مسئلے میں دیکھیں اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اتفاق مجتہدی هذه الامہ علی اصل چاروں من اماموں کا. الاصول بعد وفات نبی صلی اللہ نہیں، آپ کیا بتائیں اجماع کا مطلب کیا میں ہوتا نے ہے؟ میں نے بولا تھا کہ چاروں جب فقہی مذاہب یا جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں ان کا کسی بات پر اتفاق کرنا، مطلب عام بات تو یہی کہیں گے، اسی کو اجماع کہیں جتنے گے. فقہی مذاہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اگر چاروں ہم مذاہب. چاروں مذاہب کا اتفاق کسی بات پر ہو، اور یا امت کا. یہ کس نے کہا ہے کہ اجماع کا مطلب ہوتا ہے چاروں مذاہب کا جی متفاق ہو؟ جی آپ بتا دیجیے. نہیں، یہ بات تو غلط ہے. اجماع کہتے ہیں کسی مسئلے میں تمام مجتہدین کا اتفاق اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، نہ کہ چاروں مذاہب کا اتفاق. بھائی ممکن ہے چاروں مذاہب کسی مسئلے میں متفق ہو جائے لیکن امت کا کوئی مجتہد اس سے متفق نہ ہو تو اس کو اجماع تھوڑی کہیں گے. اجماع کی تعریف ہوتی ہے اتفاق و مجتہدی هذه الامہ، اس امت کے تمام مجتہدین کا اتفاق کر دینا. چار مجتہدین کا اتفاق کرنا نہیں ہوتا ہے. فی عصر من العصور بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں، علی حکم شرعی، کسی شرعی حکم پر. تو اگر ہم یہ ثابت کریں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے تب تو اجماع کا دعویٰ غلط ہو جائے گا نا؟ جی تب اجماع کا دعوت غلط ہو جائے گا. ہاں، آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ موضوع کو موٹا ہونا چاہیے، پتلے موضوع پر مسح نہیں ہوگا. ہم نہیں بہت ہوگا. سارے حوالے جی دے سکتے ہیں. ہاں، ہم اس کے بہت سارے حوالے دے سکتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں امت میں، اب ایک اچھی تعداد اہل علم کی ایسی موجود ہے جو پتلے موضوع پر بھی مسح کی قائل ہیں. اب ایک حوالہ فی الحال میں آپ کو دیتا ہوں زید بھائی، وہ امام نووی کی ایک المجموع کی عبارت میں نے گروپ میں بھیجی، آپ اس کو لگا دیں. شیخ میں نے بھی بک بھیجی ہے، اس کا بھی ذرا وہ لنک سے اوپن کیجیے گا. ہاں نہیں، آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے نا. اب ہم اختلاف اگر ثابت کر دیں تو اجماع والی بات کا مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا نا پھر تو. اگر مان لیجئے کہ کسی عالم نے اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے تو اگر ہم اختلاف ثابت کر دیں تو اجماع کا مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا. اگر کسی نے اجماع کا دعویٰ کیا بھی ہے تو ممکن ہے جس نے اجماع کا دعویٰ کیا ہو اس کو اختلاف کا علم نہ ہو، لیکن جب کسی نے بتا دیا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے تو پھر اجماع کا دعویٰ ویسے ہی رد ہو جاتا ہے. یہ امام نووی کی عبارت ہے المجموع، جو ان کی بہت مشہور فقہی کتاب ہے، اور یہ باقاعدہ میں نے جو آن لائن کتاب موجود ہے اس کتاب کے حوالے سے اس کا ہی اسکرین شاٹ لیا ہے. المکتبۃ الشامل آپ دے سکتے ہیں اوپر. کیا فرما رہے ہیں امام نووی رحمہ اللہ؟ وہاں کا اصحابنا ان عمر وعلی رضی اللہ عنہما جواز المسح علی الجوربی، کہ ہمارے اصحاب نے حکایت کی ہے حضرت عمر سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یعنی حضرت عمر سے بھی یہ بات مروی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے. کیا مروی ہے؟ جواز المسح علی الجوربی، کی جورب پر یعنی موزے پر مسح جائز ہے. وَإِن كَانَ رَقِيقًا، اگرچہ کہ وہ رقیق ہوں یعنی پتلے ہوں. وَحَكَوْهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدْ وَإِسْحَاقَ وَدَاؤد، اور انہوں نے یہ بھی حکایت کی ہے ابو یوسف سے بھی، محمد سے بھی، اسحاق سے بھی، داؤد سے بھی. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا، اور امام ابو حنیفہ سے تو مطلقاً منع مروی ہے. وَأَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْإِبَاحَةِ، اور ان سے یہ بات بھی مروی ہے کہ انہوں نے بعد میں اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا. تو یہاں پر مسح علی الجورب کو امام نووی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اختلافی مسئلہ. یہ پوری عبارت آپ دیکھیں گے المجموع کے صفحہ نمبر 500 پہ غالباً یہ عبارت موجود ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کو نقل کیا ہے کہ پتلے موضوع پر مسح کے بارے میں امت میں دو قول ہے، یعنی یہ اختلافی مسئلہ ہے. جب یہ بات بتا دی گئی کہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس پر کم از کم اجماع تو نہیں ہے. اچھا، ایک اور حوالہ میں دے دیتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ المطلب الثانی المسح علی الجورب اذا لم تکن صفیقۃ، کہ یہ دوسرا مطلب ہے یہ جوارب پر مسح کے بارے میں ہے، موضوع پر مسح کے بارے میں. اذا لم تکن صفیقۃ، جب وہ موٹے نہ ہوں. تو یعنی اس پر وہ بحث کر رہے ہیں. یہ الموسوعہ فقہیہ ہے. تو فرما رہے ہیں اختلف اہل العلم فی جواز المسح علی الجوارب اذا لم تکن صفیقۃ. دیکھیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے.
تو اجماع کی دلیل یہاں پر نہیں چلے گی. فرما رہے اختلف اہل العلم فی جواز المسح علی الجوارب اذا لم تکن صفیقۃ. اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر موزے موٹے نہ ہوں تو کیا ان پر مسح جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا. وذالک علی قولین. فرما رہے ہیں کہ اس بارے میں دو قول مروی ہے. یہاں پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں طرح کے قول پائے جاتے ہیں. القول الاول يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو لم يكونا صفيقين. کہہ رہے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ جوربین پر مطلقاً مسح جائز ہے، یعنی بغیر کسی قید کے، اس میں موٹے یا پتلے ہونے کی قید نہیں لگائی جائے گی. ولو لم يكونا صفيقين، اگرچہ وہ موٹے نہ ہوں. فرما رہے ھذا مذہب الظاہریہ، یہ ظاہریہ کا مذہب ہے. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَف، اور بعض سلف نے بھی یہ بات کہی ہے. یعنی یہ جواز کا قول نیا نہیں ہے جیسا کہ احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل حدیث ایک نئی بات کہہ رہے ہیں. سلف سے بھی یہ قول مروی ہے. وَاخْتَارَهُ ابن عثیمین، اور شیخ ابن عثیمین نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے. اچھا، نہ صرف یہ کہ یہ قول نقل کر رہے ہیں بلکہ جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل بھی بتا رہے ہیں. فرمانے وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ وَالْجَوْرَبِ نَحْوِهِمَا الرُّخْصَةُ لِلْمُكَلَّفِ. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ خف ہو یا جورب، یعنی موزے چاہے چمڑے کے ہوں یا غیر چمڑے کے علاوہ کسی اور چیز کے ہوں، نائلون وغیرہ کے ہوں، دونوں میں اصل مسح کی اجازت کیوں ہے؟ اور رخصت للمکلف، کیونکہ مکلف کے لیے رخصت مطلوب ہے. والتسہیل علیہ، اور اس کے لیے سہولت کرنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. بحیث لا یلزمہ خلع الجورب او الخف عند الوضوء، تاکہ اس کو بار بار وضو کرنے کے لیے اپنے موزے چاہے وہ چمڑے کے ہوں یا کپڑے کے ہوں بار بار اتارنا پڑے. وہذا العلت یستوی فیہ الخف والجورب، اور اس میں چمڑے کے موزے اور کپڑے کے موزے دونوں برابر ہیں. المخرق والسلیم والخفیف والثقیل، چاہے وہ پھٹے ہوئے ہوں یا سالم ہوں، ہلکے ہوں یا موٹے ہوں. یعنی اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خف سے مراد چمڑے کے موزے ہیں، تو موزوں پر مسح کی اجازت کیوں دی ہے؟ شریعت میں موزوں پر مسح کی اجازت کیوں ہے؟ تاکہ جب وضو کا وقت ہو تو بار بار اس کو اتارنا نہ پڑے. تو اب چاہے چمڑے کے موزے ہوں چاہے کپڑے کے موزے ہوں، علت تو دونوں میں ہوگی، مشقت تو دونوں میں ہوگی اتارنے میں. تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جو علت کی بنیاد پر اجازت دی گئی ہے، وہ علت جیسے چمڑوں کے موضوع میں پائی جاتی ہے ویسے کپڑوں کے موضوع میں پائی جاتی ہے. وہ علت اگر موٹے موزے میں پائی جاتی ہے تو پتلے موزے میں بھی پائی جاتی ہے. وہ علت اگر سالی موزے میں پائی جاتی ہے تو پھٹے ہوئے موزوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو اس لیے کیونکہ علت دونوں میں سیم ہے، تو جب کسی شے کی علت ایک ہو تو حکم بھی ایک ہونا چاہیے. مطلب ان کی دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کی ہے. تو بھائی دو حوالے میں نے آپ کو دے دیے، اور ان دونوں حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کم از کم اجماعی تو نہیں ہے. اس پر اجماع کا دعویٰ غلط ہے. جس نے بھی اجماع کا دعویٰ کیا ہے اس کے نظر میں اختلاف نہیں ہوگا، اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس مسئلے میں دوسرا قول بھی مروی ہے، تو اس نے اجماع کا دعویٰ کر دیا. اجماع کا دعویٰ کرنا اس مسئلے میں غلط ہے. جی اس کا جواب بھی دیجیے نا، جو میں نے آپ کو بھیجی ہے. بھائی اسی کا تو جواب اسی کا جواب دے رہا تھا میں. آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا نا، تو میں تو بتا رہا ہوں اجماع کب ہوگا؟ جب اختلاف نہیں ہوگا نا. تو اختلاف اس کا مطلب کہ اجماع نہیں ہے. اسی کا جواب دے رہا تھا میں آپ کو. یعنی کہ اختلاف تو ہے نا امت میں کہ ہوگا نہیں ہوگا. ہاں اختلاف ہے. کیا ہم قرآن کو اس پر تخصیص کر سکتے ہیں جس پر امت کا اختلافات ہو؟ نہیں، تو یہ بات دوسری ہو گئی. پہلے آپ یہ بات مان لیں کہ اختلاف ہے. ہم دلیل پہ بات کریں گے. آپ نے تسلیم کر لیا اختلاف ہے؟ جی جی جی. یعنی اجماع کا دعویٰ غلط ہے نا پھر؟ جی، اور جنہوں نے کیا ہوگا ان کے شاید پاس یہ دلیل نہ ہو. ہاں یعنی وہ جو اجماع والی بات آپ لے کر کے آئے تھے وہ تو غلط ثابت ہو گئی نا. اجماع نہیں ہے اس پر. جی، جن نے دعویٰ کیا تھا ان کی بات تو غلط ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. ہم تو اب بولیں آگے. اب آگے بولیں. جی اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے خود کہا کہ اس پر امت میں اختلافات ہیں کہ آدھے کہتے ہیں مسا ہوگا، آدھے کہتے ہیں نہیں ہوگا. کیا اس چیز سے قرآن کی تخصیص ہو سکتی ہے جس پر امت کا اتفاق ہی نہیں ہے؟ کس چیز سے قرآن کی تخصیص؟ ان موضوع پہ، پتلے موضوع پہ امت کا اتفاق تو نہیں ہے نا. آپ نے قرآن کی تخصیص کیسے بول رہے ہیں آپ؟ قرآن کی تخصیص کیسے بول رہے ہیں آپ؟ لیکن قرآن کی تخصیص، قرآن میں تو واضح حکم دیا ہے نا کہ پیروں کو دھوئیے. ہاں، تو ہم کسی ان روایتوں سے کیا اس کی تخصیص ہو سکتی ہے قرآن کی؟ ایک منٹ، کون سی روایتوں سے جو آپ پیش کر رہے ہیں کہ نیلان یا پتلے موزے پہ مسا ہوگا؟ میں نے تو پتلے موزے پر مسح کا کوئی دلیل پیشی نہیں کی ابھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ امت میں بھائی آپ موضوع پر مسح کے قائل ہیں کہ نہیں قائل ہیں؟ نہیں قائل تو نہیں ہے ہم.
میں آپ مطلب کو سرے سے الزام موضوع پر جواب دے رہا مسح ہوں. کے ہی قائل نہیں ہیں؟ نہیں، پتلے موزے کا، پتلے موزوں کا. موضوع پر مسح کے قائل ہیں آپ نا، کہ جی موضوع جی پر مسح ہو الحمدللہ سکتا ہے. ہاں ہاں ہاں، تو موضوع پر آپ نے مسا ہو سکتا قرآن کی تخصیص کیسے کر ہے. دی آپ نے؟ ہمارے جی کیا؟ قرآن کی تخصیص آپ نے کس حدیث کی بنیاد پر قرآن کی تخصیص کی بھائی؟ قرآن میں جب پیر دھونے کی بات لکھی گئی ہے تو آپ نے قرآن کی تخصیص ہمارے کیسے پاس کر تو دی؟ ہمارے پاس کون تو سی اس کی روایت ہے؟ نس ہے نا، جس میں کون سی نس ہے؟ خفین والی. تو خفین والی تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ خفین پر مسح ہو سکتا ہے. وہی مسئلہ تو یورپ کا ہے نا. اب یورپ کا بھی کہہ رہے، ہم یورپ کا نہیں مان رہے نا. بھائی آپ خف کا مطلب کیا بتا رہے چمڑے والی. ہیں؟ کیوں اگر ان کی ہاں وہ ہاں ان ہاں، ان کے موزے کو خف وہ نہیں کہا شرائط، جاتا ہے؟ جی کہا جاتا ہے، لیکن وہ شرائط پائی جانی چاہیے نا ان میں. ایک منٹ بھائی، پہلے اگر کوئی اون کا موزہ ہو تو اس پر مسح، اون کا موزہ ہو تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے نا. جی لیکن ان میں شرط پائی جانی چاہیے. خف جو ہے، جب خف کہتے ہیں تو اس میں اون کا موزہ شامل ہے نا. ہاں، شرط کے ساتھ اگر وہ شرط میں پائی ایک جاتی ہے اس منٹ موضوع بھائی، میں میں تو. جو پوچھ رہا ہوں پہلے اس کا جواب دو. خف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں موجود ہیں کہ خفین پر مزہ ہو سکتا ہے، تو جب خفین کہا جاتا ہے تو اس میں جیسے چمڑے کا موزہ شامل ہے ویسے اون کا بھی موزہ شامل ہے نا. ہاں، اگر وہ شرائط کے ساتھ ہو تو چمڑے کا موضوع ارے بھائی دونوں شرائط، ایک منٹ میں پہلے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی بات کلیئر کرے نا. آپ اون کے موزے پر مسح کے قائل ہیں، خف میں آپ مانتے کہ خف کے عموم میں، خوف جب کہا جی جاتا ہے جی تو جی، اس کے دونوں عموم دونوں میں دونوں معنی ہوتے خوف ہے نا، خوف کے عموم میں ہیں. کیا پایا جاتا ہے؟ وہ اون اون کا بھی ہو موزہ، سکتا ہے، اون کا لیدر موزہ بھی بھی ہو شامل ہے. سکتا ہے. خوف کے عموم میں اون کا موزہ بھی شامل ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خف پر مسح کا جواز مل گیا اور اس میں اون کا موزہ بھی شامل ہو گیا، اب ہوں. آپ اس خفین والی حدیث کی تخصیص کس کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ قرآن کی تخصیص کی بات کر رہے ہیں. قرآن کی تخصیص تو حدیث سے ہو گئی. اب حدیث کی جو آپ نے تخصیص کر دی کہ بھائی یہ حدیث میں جو خفین کا ذکر ہے، اس میں وہ خف جی مراد ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اپنے آپ کھڑا ہو جائے، پانی اس سے نہ جی چھنتا ہو، اور اس کو جی. پہن کر کے 30 میل چلا جائے. یہ تخصیص آپ کر تین رہے ہیں. تین 30 نہیں، آپ تین تین تین. شرطیں لگا کر کے تخصیص آپ حدیث کی کر رہے ہیں. اب آپ حدیث کی تخصیص کی دلیل دیجیے. کیونکہ قرآن محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تخصیص کے تو زمانے حدیث سے میں. ہو گئی. حدیث میں اس طرح جی کی کوئی شرطیں نہیں آئی. حدیث میں اس طرح کی کوئی شرطیں نہیں آئی ہیں. حدیث میں اس طرح کی کوئی شرطیں نہیں آئی ہیں. شرطیں لگا کر کے آپ حدیث کی تخصیص کر رہے ہیں. تو تخصیص کی دلیل ہم سے مت مانگیے، ہم تخصیص نہیں کر رہے. ہم نے تو خفین سے مسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خفین پر مسا ثابت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خفین میں یہ 3 شرطیں پائی جانی چاہیے. تو آپ نے حدیث کی تخصیص کر دی. آپ دلیل دیجیے تخصیص کی. ہم کیوں تخصیص کی دلیل دیں بھائی؟ کس حدیث کے اندر ہے کہ ایسا موزے پر مسا ہونا چاہیے، ایسے موزے پر مسا کی اجازت ہے جس پہ پہن کر کے 30 میل چلا جا سکے؟ 30 نہیں، 3 میل چلا جائے. اچھا 3 میل، اچھا ٹھیک ہے 3 میل کی دلیل دیجیے. 3 میل کی دلیل کہاں پر ہے حدیث میں؟ پہلی بات تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیدر کے ہی موزے ہوا کرتے تھے جن کو آپ خف کہتے تھے. ان میں کون یہ کہتا ہے؟ اونی اللہ کے موزے نبی تو کے نہیں ہوتے زمانے تھے. میں اللہ کے نبی خفین سے آپ مراد مجھے روایت ان کے آپ کیا مجھے کیا آپ کیا روایت خفین سے دکھائی مراد؟ دیجیے. کیا محمد صلی اللہ ٹھیک ہے علیہ میں آپ کو، وسلم نے اونی موزے پہنے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے خفین کہا ہے، اور خف سے مراد نہیں اون کا نہیں، موزہ کیا بھی ہوتا ہے. کیا خف کیا سے اس وقت. مراد اون کا موزہ بھی ہوتا ہے، اور خف سے مراد چمڑے کا موزہ بھی ہوتا ہے. اور اون کا موزہ پہن کر کے کوئی کیسے 3 میل چلے گا بھائی؟ آپ نے جو 3 میل کی شرط لگا دی، تو اون کا موزہ پہن کے کوئی کیسے 3 میل چلے گا؟ خف تو اون کے موزے کو بھی کہا جاتا ہے. دلیل دوں آپ کو؟ جی ضرور دیجیے. انس کیا رضی آپ نے اللہ کہا عنہ. تھا نا اس میں کہ کیسے چلنا کیسے. یہ رہا مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. جواب ارے دیتے ہیں. بھائی ابھی رک جائیے، پھر آپ ان ابھی کو آپ نے روایت، پھر آپ ایک ان کو. منٹ ایک منٹ ایک منٹ، بات خلطے میں بحث مت کریے. دیکھیے ہمارا نا گفتگو کا بہت سادے سی بات ہے. ایک بات مکمل ہو جائے پھر کوئی بات دوسرا مسئلہ لائیے. آپ نے اجماع آپ کا نے کہا دعویٰ تھا نا کیا، چلنے کی میں نے اجماع دلیل. کے خلاف دلیل دے دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ چمڑے کے موزے کو ہی جو ہے خف کہا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اون کا موزہ بھی پہنا جاتا تھا اور اون کے موزے کو بھی خف کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ دولابی کی روایت ہے الکنا والاسماء میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. الرق بن قیس یہ کہتے ہیں رأیت انس ابن مالک، میں نے انس ابن مالک کو دیکھا. احدثا، آپ ناپاک ہو گئے. فغسل وجہہ، تو آپ نے اپنا چہرہ دھلا. ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ دھلے. ومسح علی جوربین من صوف،
اور انہوں نے اون کے جورب پر، اون کے موزوں پر مسح کیا. فَقُلْتُ أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو اون کے موزے ہیں، کیا آپ ان پر بھی مسح کرتے ہیں؟ فَقَالَ إِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ، کہا کہ یہ بھی خف ہیں. دیکھیں اون کے موزے کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خف ہے. وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ، لیکن یہ اون کے بنے ہوئے ہیں. پتہ یہ چلا اللہ کے نبی کے زمانے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اون کے موزے بھی پہنے جاتے تھے. پہلی بات تو یہ پتہ چلی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں چمڑے کی موزے پہنے جاتے تھے، اون کے موزے بھی پہنے جاتے تھے. شیخ دوسری بات ٹھیک اس ہے، سے یہ محمد پتہ صلی اللہ چلی علیہ کہ وسلم جب کی خف کہا جاتا ہے، جب خف کہا جاتا ہے تو خف سے مراد صرف جو ہے وہ چمڑے کے موزے نہیں ہوتے، بلکہ خف اللہ کے نبی کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں اہل لغت نے اس میں کیا تفصیل کی، بھائی لغت کے معاملے میں بھی صحابہ سے زیادہ حدیث کے الفاظ کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. بعد کے لوگوں نے تو استقراء کے بعد الفاظ کے معنی جمع کیے. صحابہ کرام کے ہاں تو وہ زبان جو اللہ کے نبی کی زبان تھی وہی صحابہ کی زبان تھی. تو کسی لفظ کے بارے میں اگر معنی میں الگ الگ قول ہو تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اس لفظ کا کیا معنی سمجھتے تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ خف جب کہا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس سے کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا کہ صرف چمڑے کے موزوں کو ہی خف کہا جائے گا، بلکہ اون کے موزے کو بھی خف کہا جاتا تھا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو 3 میل والی شرط ہے اس کا بھی رد ہو گیا کہ بھئی جب اون کے موزے ہیں تو اون کے موزے پہن کر کے کوئی 3 میل کیسے چل سکتا ہے. اب یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا. اب بھائی آپ بھی کچھ دلیل دینا. میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ 3 میل کی شرط لگا کر کے حدیث کے عموم کی جو تخصیص کر دی آپ نے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اپنی عقل سے دلیل مت دیجئے. آپ نے ہم سے حدیث مانگی، ہم نے حدیث دی، آپ بھی حدیث سے دلیل دیجئے. میں نے آپ کو بک کی لنک سینڈ کر دی ہے، اگر آپ وہ اوپن کر دیے تو مہربانی اس ہوگی. بک میں کیا ہے؟ اس میں دلیل دی ہوئی نا، یہ آپ نے کیا ایسے پڑھ کے مطلب بھی کیا سنا سکتے نص ہے موجود، حدیث ہے کہ 3 میل چلنا شرط ہے، ایسی حدیث موجود ہے؟ کیا ہے اس کے ہیں. اندر؟ شرط تو فقہ کرام نے دی ہے نا، فقہ نے ارے شرط بھائی اللہ کے رسول تعین کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تخصیص فقہا تھوڑی کر سکتے ہیں. حدیث کی تخصیص یا تو قرآن سے ہوگی یا تو حدیث سے ہوگی. تو یا تو قرآن سے دلیل دیجئے تخصیص کی، یا تو حدیث سے دلیل دیجئے تخصیص کی. فقہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تخصیص کا حق نہیں حاصل ہے. فقہا کے بارے میں تو ہم نے پہلے سے بتا دیا کہ فقہا کیا اختلاف ہے، اس میں آپ کوئی نئی چیز تھوڑی پیش کریں گے. آپ نے ہم سے کیا کہا، قرآن کی دلیل تخصیص کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے قرآن کی تخصیص کی دلیل حدیث سے دے دی. اب آپ حدیث کی تخصیص کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے موزے پہن کر کے اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا جن پہ 3 میل نہ چلا جا سکتا ہو. ہم نے آپ کو بتایا کہ اون کے موزے پہ حضرت انس بن مالک نے مسح کیا ہے، تو 3 میل چلنا تو ان کے موزے میں ممکن نہیں ہے. ہم نے آپ کی دلیل کا پہلے سے رد کر دیا. اب آپ 3 میل کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ دلیل حدیث سے دیں، فقہا کی کتاب سے مت دیں. ہم کو تو پتا ہے وہ بھی سارے فقہا کو کوئی اتفاق نہیں ہے 3 میل پر، یہ صرف حنفیوں کا قول ہے 3 میل والا. تو 3 میل والی حدیث دے ہم کو فقہا کا اقوال مت بنائے. فقہا کے بارے میں تو ہم نے پہلے سے بتا دیا کہ اختلاف ہے. اور اگر 3 میل والی حدیث نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ 3 میل کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں تو ذکر نہیں آیا. بس ختم بات. جب حدیث میں ذکر نہیں آیا ہے تو حدیث اپنے عموم پر باقی رہے گی. جو اگر اس میں تخصیص کرتا ہے کہ بھئی اس میں 3 میل والی شرط ہے، وہ اس کی اپنی عقل سے کر رہا ہے. حدیث میں جب اس کا ذکر نہیں موجود ہے تو حدیث کے عموم پر ہمارا عمل ہے الحمدللہ. یہ مولوی مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھو اب یہ نا، اب اس کے بعد جو بات ہوگی اب اس کے بعد جو بات ہوگی وہ لایانی بات ہوگی. آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا، اس کا میں نے جواب دے دیا. آپ نے قرآن کی تخصیص حدیث سے مانگے دے دی. اب کسی فقیہ کا قول مت پیش کریے. میں نے تو پہلے سے کہہ دیا نا بھائی کہ فقہا کے یہاں پہ اختلاف ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کسی اہل حدیث عالم کا قول لا کر کے پیش کر دیں گے. تو ہم نے کیا کہا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. ممکن ہے کوئی اہل حدیث عالم جو ہے وہ احناف کے قول کی طرف گیا ہو. ہم نے تو کہا نا اختلافی ہے. بھائی آپ کو تو اگر آپ مبارک پوری صاحب کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، میں حضرت عمر حضرت علی کا حوالہ پیش کیا المجموع سے کہ صحابہ قائل تھے پتلے موضوع پر مسح کے بارے میں. یہ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث مرفوع صحیح ایسی نہیں ہے. بھائی یہ دیکھو، یہ جو میں نے پھر سے اسکرین شاٹ لگائیے، یہ جو علامہ جمال الدین قاسمی کی مسح علی الخفین پر، یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے. اور اس کی تحقیق کی ہے علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے، جو کہ احمد شاکر جو ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں، مصر کے بہت بڑے محدث ہیں. مسند احمد کی انہوں نے تحقیق کی ہے اور انہوں نے ساری حدیث بیان نہیں کی. انہوں نے فرمایا ھذا اسناد صحیح، یہ حدیث صحیح سند سے مروی ہے. پھر انہوں نے سارے راویوں کی، آپ نیچے دیکھیں، سارے راویوں کی انہوں نے تفصیل بھی بیان کر دی ہے.
جتنے سند میں راوی ہیں انہوں نے پوری سند بیان کر دی. احمد بن شعیب، عمرو ابن علی، سہل بن زیاد، ابو زیاد الطحان، پھر اس کے بعد ارزق بن قیس ہے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سارے جو راوی ہے نا، سارے راویوں کی تفصیل بھی نیچے بیان کر دی ہے. آپ دیکھ لیں، تفصیل کے ساتھ موجود ہے. جس کا میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، کافی ہے آج کی گفتگو کے لیے اتنا. شیخ، یا تو آپ کو میرا شاید سوال سمجھ میں نہیں آیا، یا تو مجھے کہنا نہیں آیا. میں تو ایک بار دیکھیے، ابھی تو آپ نے کل بھی یہ سوال کیا تھا. کل بھی آپ نے کل بھی آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اجماع پر بات کریں گے. کیا سمجھ میں آنے والی بات ہے بھائی؟ آپ نے ایک عالم کے اجماعی کا تو دعویٰ کیا تھا، تو ہم نے بتا دیا کہ اختلاف ہے. آپ نے کہا کہ قرآن کی تخصیص ہو رہی ہے حدیث سے، تو ہم نے کہا جس حدیث سے تخصیص ہو رہی ہے اس میں صرف موٹے موضوع کی تخصیص نہیں ہو رہی ہے، تمام قسم کے موضوع کی تخصیص ہو رہی ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں صرف موٹے موضوع کی تخصیص ہو رہی ہے حدیث سے، تو آپ کو دلیل دینی تھی. ورنہ جو حدیثیں خفین پر مسح کی ہیں اس سے موٹے اور پتلے دونوں قسم کی حدیثوں کی تخصیص ہو رہی ہے. رہا معاملہ یہ کہ فقہا کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے، تو جب فقہا کے درمیان اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کس کی دلیل زیادہ قوی ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ جب فقہا میں اختلاف ہے، تو جن فقہا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موضوع کا موٹا ہونا چاہیے، وہ پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اپنے آپ میں کھڑا ہو جانا چاہیے، ہم نے کہا کہ یہ شرطیں کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہیں. جو دعویٰ کر رہا ہے، میں آپ سے پوچھا نا میں نے کہ 3 میل کی حدیث لاؤ، آپ نہیں دکھا سکے. آپ نے مجھ سے کہا موضوع کی حدیث لاؤ، میں نے آپ کو دکھا دی. آپ نے کہا کہ خف سے مراد چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، میں نے دکھا دیا کہ ان کے موزے بھی ہوتے ہیں. تو بھائی آپ نے تو جو مطالبہ کیا وہ ہم نے. حضرت انس بن مالک کس کے زمانے کے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد والی ہے نا. ارے تو اللہ کے بندے، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے موزے پہنے جانے کے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کے موزے نہیں پہنے، اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کے موزے نہیں پہنے جاتے تھے. اور حضرت انس خف کا معنی کیا بتا رہے ہیں وہاں پر؟ حضرت انس اس میں خف کا معنی کیا بتا رہے ہیں؟ خف کا معنی وہی بتا رہے ہیں کہ اون کے موزے. ہم اون کے موزے انکار کب کیا؟ ہم نے اون کے موضوع کا انکار کیا ہی. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ 3 میل تک کے چل لے جائیں، تو ان کے موضوع میں پہن کر کے کوئی 3 میل تک نہیں چل سکتا ہے. اور آپ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو شرطیں لگا رہے ہیں آپ پہلے اس کی دلیل دیجئے نا. بھائی خف کا مطلب ہوتا ہے موزے، موٹا پتلا تو کہیں پر ذکر نہیں آیا ہے. موٹے پتلے کی شرط آپ لگا رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ تقسیم. اللہ کے رسول نے کہا کہ موضوع پر مسح کرو، عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھائی موضوع پر مسح کیوں کہا گیا، یعنی علت کیا ہے اس کی کہ بار بار نکالنا نہ پڑے. اسی سہولت کے لیے تو دیا گیا. تو موزہ موٹا ہو یا پتلا ہو، علت تو دونوں میں پائی جائے گی کہ دونوں کو نکالنا پڑے گا. جس مشقت کی وجہ سے موٹے موضوع کو منع کیا گیا، پتلا موٹا موزہ نکالنے میں بھی وہی مشقت پیش آئے گی. تو جب مشقت دونوں کے نکالنے میں ہے تو حکم بھی دونوں کے لیے ہونا چاہیے. یعنی قیاس بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ موٹے پتلے کی تفریق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بھائی جیسے موٹے موزے کو نکالنے میں مشقت ہے، ویسے پتلے موزے کو بھی نکالنے میں مشقت ہے. تو جب مشقت دونوں میں ہے تو ایک میں سہولت دی جائے، ایک میں سہولت نہ دی جائے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو پہلی بات تو تفریق کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تفریق عقل کے بھی خلاف ہے. دلیل نہ ہونا ہی کافی تھا، لیکن عقل کے بھی خلاف ہے، قیاس کے بھی خلاف ہے کہ دو چیزیں جن میں یکساں مشقت پائی جا رہی ہے اس کے حکم کو مختلف کر دیا جائے. میرے خیال سے میرے اس موضوع پر یہ کافی بات ہو گئی، میرے خیال سے کہ یہ بہت کافی بات ہو گئی اس پر. بالکل، یہ جو بدل دیا گیا ہے اس سے مراد صفائی کرنا یا دھونا نہیں ہے. اگر صفائی کرنا یا دھونا ہی ہوتا مراد تو اوپر مسا نہیں کیا جاتا، نیچے مسا کیا جاتا، کیونکہ جو موزہ پہن کے چلتے گندگی تو نیچے لگتی ہے، پھر اوپر مسا کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے یہاں پہ کوئی پتلے موزے اور چھوٹے موزے کی جو بحث چھیڑی گئی وہ یعنی بحث ہے. میں 100% یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صاحب بھی مفتی طارق مسعود صاحب کا ہی منجن سن کر آئے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی عوام میں یہ منجن بیچا ہے کہ اس طرح کے موضوع پر مسح کرنا وہ جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اور اس کے اوپر اجماع کا دعویٰ بھی انہوں نے ٹھوکا ہے. جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہر مسئلے میں اجماع کا جھوٹا دعویٰ کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب عوام کے سامنے یہ بات معلوم ہوئے گی کہ اس چیز کے اوپر اجماع ہے تو عوام جو ہے وہ دوسری دلیل کی طرف دیکھے گی ہی نہیں. ایک چیز پر اجماع ہو گیا تو دوسری دلیل کی طرف کیوں دیکھنا؟